شاہد افریدی کے خلاف ابھی جو کمپین شروع ہوئی ہے وہ ایک مبینہ بیان ہے جس کی اس نے تردید کی ہے خود. میں نے اس بیان کی یہ ٹویٹ جاری کرنے سے پہلے اس کا نمبر لے کے اس کو فون کیا. زندگی میں کبھی اس سے ملا نہیں ہوں, لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیان جو آپ کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کا بیان ہے؟ تو اس نے حلفاً کہا اور عمران خان کے لیے عمران بھائی کا لفظ استعمال کرتا رہا. تو لہٰذا ایک شخص جب خود ہی اس بیان کی تردید کر دے تو پھر ہمارے لیے یہ مناسب تو نہیں ہے کہ اس کی ٹرولنگ کرے. تو میں نے پھر اسی لیے اپنے ورکرز کے لیے پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک پیغام تھا, اور یہ پیغام اس طرح علی محمد خان صاحب نے بھی دیا ہے. لہذا ہماری ریکویسٹ ہے, باقی کوئی اگر ہمارے ساتھ آئیڈیلی نہیں ہے تو وہ بے شک اپنے راستہ نہ پہ, لیکن ہمارا یہ حق تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پر یا ہمارے خلاف کوئی سیاسی بیان دینے پر ہم اس کی ٹرالنگ کریں. خان کے خلاف میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس کی ماضی کے بیانات ہیں تو اس کو آج کے واقعات سے نہ جوڑا جائے. سر این آر او کی بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ این آر او اداروں کے پاس ہونا چاہیے, وزیر اعظم یا سیاسی پارٹیوں کے پاس این آر او نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ شاہد افریدی صاحب کے بیان ہے. سر این آر او کو کسی نے مانگا بھی ہے. سر خان صاحب کہتے رہتے ہیں میں نہیں دوں گا, 5 سال پورے این آر او نہیں دوں گا. تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہونا چاہیے, سیاسی پارٹیوں کے پاس این آر او نہیں ہونا چاہیے. کبھی پاکستان میں تاریخ میں این آر او کا حق وزیر اعظم کے پاس نہیں رہا ہے. حق خطیب اور اقرار الحسن کو لے کے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کل اقرار الحسن حق خطیب کے پاس جا رہے ہیں, ڈی سی صاحب نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو سر آپ نے یہ کوئی دیکھی ہے خبر, اس کے اوپر کوئی بات کریں گے؟ حق خطیب کیا چیز ہے؟ وہ پگوڑ والا. اچھا ہاں, میں حسن نے ان کو چیلنج کیا ہے, کل وہ ان کے رہائش گاہ جا رہے ہیں, چیلنج کیا ہے. ویسے میرا بھی جی کرتا ہے اس کے پاس چلا جاؤں, پاکستان پہ ایک چوفی مار دے, شاید پاکستان کی حالت ٹھیک ہو جائے. آپ کے خیال میں کون ٹھیک ہے؟ واقعی ٹھیک ہے, شف سے معاملہ حل ہو جاتا ہے؟ ویسے یہ ان کا نام کیا ہے پیر صاحب کا؟ اچھا, میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, لیکن میں کون درست ہیں دیکھیں, وہ اس کی چند چیزیں ہیں وہ چپ کر کے فالج والا اٹھ جاتا ہے, وہ ذرا تھوڑا سا ہم بھی ترترا جاتے ہیں کہ یہ تو فالج اٹھ جاتا ہے, فالج والا نہیں اٹھتا. ہاں, فالج اٹھ جاتا ہے. اندھے جو ہیں ان کو نظریں مل جاتی ہے. ذرا یہ بندہ جو ہے بڑا دلچسپ, اقرار الحسن جو ہے وہ پوری چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ بندے کے پیچھے لگ جائے نا چھوڑتا نہیں ہے. اب حق خطیب کی خیر نہیں ہے جب تک چوف ڈال نہ دے. اچھا یہ بتا دیں سر, پریڈ میں سے جو گزشتہ وزیر اعظم تھے ان کے اندر سے عمران خان کا نام نکال دیا گیا ہے جی, ان کا بس چلے تو ہمارے وجود کو بھی, پاکستان تحریک انصاف کے وجود کو بھی پاکستان کی سیاست سے اس طرح ہٹا دے جیسے کبھی پی ٹی آئی رہی نہ ہو. لہذا یہ اتنی منافرت کا اظہار کرنا, اتنی نفرت اور اتنے ہٹ دھرمی کا اظہار کرنا پھر شیم لیسلی آپ ایک منتخب وزیر اعظم کا نام نکال رہے ہیں, اس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. کتنی یہ ایک شخص کی عداوت میں یہ کتنا اپنے آپ کو اور گرائیں گے. اچھا, 30 مارچ کو آپ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر پریڈ گراؤنڈ میں اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا نیکسٹ کیا لاہے عمل ہوگا؟ اگر نہیں ملتی ہے اجازت, جو انشاءاللہ ملے گی, اگر نہیں ملتی ہے تو ہم تمام قافلے جو ہیں وہ پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوں گے اور پریڈ گراؤنڈ میں جو ہے ہم اپنا جلسہ کریں گے. میرے آنکھوں کے سامنے یہ سب ہارے ہوئے, شہباز شریف اور نواز شریف سارے ہارے ہوئے آ کے الف اٹھا رہے ہیں. او بھائی, کوئی اخلاق کی تھوڑی سی تو رمق ہوتی. آج مجھے ہمارے پی ٹی آئی گئے کہ میں نے اورنگزیب خان, وہ مجھے بتایا تھا نارتھ وزیرستان سے میں نے بنا, فارم 47 پہ مولانا کے ایک ایم این اے ہے, اس کو جتوایا گیا, میں ان کا وکیل بھی تھا. تو وہ مجھے کہتا ہے, سنیں یہ بات بڑے سوچ کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا مخالف تھا بڑا ہی بزرگ عالم دین مشہور تھا, اور لوگ کہتے تھے کہ تصوف کی معراج کو پہنچا ہوا ہے اور کیا برگزیدہ ہستی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جب میں جیت گیا اور لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ 47 میں یہ شخص جتوایا جا رہا ہے، کہتے ہیں میرا ضمیر ہی نہیں مان رہا تھا کہ یہ برگزیدہ شخصیت یہ چیز تسلیم کرے گا. جناب علی بعد میں پتہ چلا برگزیدہ بڑھ گیا. تو جب برگزیدوں کی یہ حالت ہوئی تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے، نواز شریف شہباز شریف، ان سے تو پھر گلہ ہی نہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے لیڈر ہم نے پیدا کیے. جو شخص ضیاء الحق کی وردی کو سلام کرتے ہوئے سیاست میں نمودار ہوا، ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ لوگ کوئی اخلاقی کوئی معیار رکھتے ہوں گے، غلط ہے، آبس ہے. تو لہذا پاکستانیوں، آخری بات، یہ جلسے جلوس، یہ ریلیاں، یہ عکاس ہوتی ہیں قوم کی جذبات کی. صرف آپ کے 5-6 گھنٹے کا وقت چاہیے. 30 مارچ کو رات 10 بجے، اور رات 10 بجے 6 گھنٹے بھی نہیں بنیں گے. افطاری کے بعد آپ لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. زیادہ تر امکان یہ ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا. اور اگر اس جلسے میں لاکھوں لوگ آ گئے تو کیا خیال ہے ہمارا خان کتنا خوش ہوگا، اور کیا خیال ہے پاکستانی قوم خود کتنی خوش ہوگی. تو نہیں آ سکتے لاکھوں لوگ. ایک پنڈی اور اسلام آباد، علی امین خان نے کہا کہ 15 سے 20 ہزار لوگ میں لاؤں گا. تو اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں، اٹک کے لوگوں، جیلم کے لوگوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں، پنجاب کے لوگوں، سندھ اور بلوچستان کے لوگوں، سن لو، آپ کی شمولیت، آپ کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا بڑی معنی رکھتا ہے. آج مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مجبور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے متلاشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. قسم سے ہم آپ کی مستقبل کے راستے جو ہیں وہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ جنگ آپ سے پہلے اگر استبداد آئے گا تو ہم پہ آئے گا. اور میں آپ کو بتا دوں، عید کے بعد ہمارا اصل دنگل شروع ہوگا. عید کے بعد ہم جائیں گے کراچی، ہم لاہور جائیں گے، ہم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے اور جلسے کریں گے. ضمنی الیکشن میں بھرپور ہم کیمپین کریں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر